اور تھوڑی آسانی ہو جائے گی کہ لفظوں کو کیسے یاد کرنا ہے، اور یہ آرام آرام سے ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بار سارا سننے سے ہو جائے، یہ بار بار سنیں گے بار بار سنیں گے تو ہو جائے گا۔ تو پہلے سبق سے بھی پہلے ہم نے مخارج کا بیان پڑھا تھا کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے، الف کیسے ادا ہوتا ہے، با کیسے ادا ہوتا ہے، تا کیسے ادا ہوتا ہے، اور یہ انشاءاللہ پھر بھی بار بار سنتے رہیں گے۔ نہ بھی سمجھ آئے بعد میں آپ اکیلے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر واٹس ایپ ہے جن کا تو واٹس ایپ پہ بھی ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے قرآن سیکھیں اس نام سے، تو اس میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو بار بار بے شک پوچھیں، بالکل شرمائیں نہ اس میں۔ تو اس کے علاوہ دانتوں کا جو نقشہ ہے، دانتوں کے کچھ نام موٹے موٹے یاد ہو جائیں۔ جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامنے والوں کے ساتھ جو دو ہیں اس کو ربائی، ثنایا ربائی، اور اس کے ساتھ دو ہیں اس کو ناب کہتے ہیں، ثنایا ربائی ناب۔ بس یہ تین بھی یاد رکھ لیں یا ایک ہی یاد رکھ لیں، سامنے والے دو دانت ثنایا ہوتے ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا کے ساتھ دو دانت ربائی، اس کے بعد دو دانت ناب، اس کے بعد دو دانت زاحک، زاحک کے بعد دو دانت تاہن، پھر آگے تاہن تاہن تاہن، یعنی چھ اگلے جو ہے نا تاہن، پھر اگلا تاہن، پھر اگلا تاہن، پھر اگلا جو اینڈ پہ دو ہے اس کو ناجز کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یاد رکھنے، کیونکہ کچھ ایسے حرف ہیں جو ہم سنیں گے کہ یہ جی ثنایا سے ناب تک زبان ٹچ ہوئی، یعنی اتنے دانتوں سے ٹچ ہوئی تو یہ فلانا ادا ہوا۔ اچھا، ثنایا سے لے کر زاحک تک زبان ٹچ ہوئی تو یہ ادا ہوا، خاص کر یہ لام نون را، یہ ذرا یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ دانتوں کے دو تین نام یاد رکھ لیں جتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ سامنے والے دو ثنایا، اس کے دو ربائی، ثنایا ربائی دو یاد رکھ لیں بے شک۔ تو پھر انشاءاللہ دو تین اور ہیں، پھر آگے تاہن تاہن تاہن، آخری جو ہے ناجز، تاہن تاہن تاہن، اس کے بعد آخری دو دانت ناجز۔ یہ تو زبان کا تھا، پھر انشاءاللہ کسی ٹائم نقشے کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، زبان کا نقشہ بنا کے، دانتوں کا نقشہ بنا کے، وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سبق تھا حروف تہجی کا، الف با تا۔ دوسرا سبق تھا حروف مرکبات، پہلا مفردات اکیلا حرف، دوسرا سبق تھا مرکبات یعنی کہ ایک سے زیادہ حرف ملیں تو پھر کیا بنتا ہے۔ تیسرا سبق تھا حرکات کا، زبر زیر پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں، اور اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے با زبر با، بس زیادہ لمبا نہیں، با نہیں کہنا، با زبر با، با زبر با، ایک سیکنڈ لگتا ہے نا، با زیادہ لمبا نہیں کرنا، با بس ایک سیکنڈ لگا۔ تو یہ تھا حرکت کے بارے میں۔ پھر چوتھا سبق ہم نے ذرا روانی سے پڑھا تھا اس میں بھی حرکات تھی، زبر زیر پیش تھی، تا تی تو پو فی تو، تیسرے میں یہ پڑھا تھا۔ چوتھے سبق میں تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ جن حروف پہ ہوں اس کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف کو تو منون کہتے ہیں لیکن دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے، جیسے تن آخر میں نون آتا ہے، نون ساکن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، تن فین تن، جو طا ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ پانچویں سبق میں ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا۔ چھٹے سبق میں ہم نے ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا تھا، اور اس میں جتنے پچھلے سبق تھے 5 اس کو یہاں اپلائی کیا تھا، یعنی حروف مستعلیہ کیسے پڑھنے ہیں اس سبق میں، تنوین کیسے پڑھنی ہے، حرکت آ جائے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ چھٹے سبق میں ہم نے مشق کی تھی پچھلے اسباب کی۔ 7ویں سبق میں حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، الف واو یا، یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ کہتے ہیں، واو سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہوتا ہے۔ پھر مدہ کو کتنا کھینچنا ہے، 2 حرکات کے برابر، 1 الف کے برابر، 1 الف یا 2 حرکات ایک ہی بات ہے۔ 2 حرکات سے مراد ہے 2 سیکنڈ کھینچنا ہے، با الف زبر با، با ایک ہوتا ہے با، ایک ہوتا ہے با، تھوڑا سا کھینچنا ہے 2 حرکت کے برابر، با بو بی، ایسے کر کے یہ حروف مدہ تھا۔ حروف مدہ کے بعد 8واں سبق تھا کھڑی حرکات کا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ان کو بھی اتنا ہی کھینچنا تھا جتنا حروف مدہ کو کھینچنا تھا۔ کھڑی حرکت کو بھی ایسے ہی کھینچنا ہے، جیسے تا کھڑا زبر تا، تی تو، 2 حرکت یا 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد 9واں سبق ہم نے پڑھا تھا حروف لین کے بارے میں۔ حروف لین جو ہیں یہ 2 ہیں،
تو جیسے حروف مدہ 3 تھے، حروف لین 2 ہیں، واو لین، یا لین. واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو یہ دونوں لین بن جاتے ہیں، یعنی واو سے پہلے زبر آ جائے، با واو زبر باؤ، اب واو لین ہے یہ باؤ. اس کو واو لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. جہاں بھی حروف لین آ جائے، واو یا جدھر بھی آ جائے اس سے پہلے زبر ہو، اس کو نرمی سے باؤ بئی تاؤ تئی ایسے ادا کرتے ہیں. یہ حروف لین تھے 9ویں سبق میں. 10ویں سبق میں ہم نے پچھلے سبقوں کا اس کو اپلائی کر کے اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی، ہجے کر کے، رواں کر کے. حروف مدہ بھی اس میں آتی ہیں، کھڑی حرکات بھی آتی ہیں، حروف لین بھی آتی ہیں، حروف مستعلیہ بھی آتے ہیں. تو پچھلے سبقوں میں چونکہ ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا تھا کہ مخرج کیا ہوتا ہے، حرف کا کہاں سے نکلتا ہے، حروف مدہ کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف مستعلیہ کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف لین کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ پہلے 9 سبقوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی تھی. پھر اس 10ویں سبق میں وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس سبق کو پڑھنا تھا. یہ ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی. اس کے بعد ہے 11واں. 10واں پورا ہو گیا تھا. اچھا 10ویں کا اچھا کچھ رہتا تھا. 11ویں کی تھوڑا سا میں بتا دوں حروف قلقلہ کا، پھر 10ویں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. 11واں سبق ہے سکون. سکون کہتے ہیں جزم. ایک ایسے دال کی طرح ایک ہوتی ہے حرفوں کے اوپر جس کو جزم کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے تشدید 3 دانتوں والی، ایک ہوتی ہے جزم دال کی طرح. پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جزم یہ جو دال کی طرح علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جس پہ جزم ہو اس کو پہلے حرف پہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، یہ اس سے مل کے پڑھا جاتا ہے. مثلا حمزہ تا زبر ات، الف پہ زبر زیر پیش آ جائے تو پھر الف نہیں پڑھتے، الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم یا الف کو حمزہ پڑھ رہے ہیں. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات. اب سمجھانا یہ مقصود ہے اس سبق میں کہ حروف قلقلہ کو کیسے پڑھنا ہے، حروف قلقلہ ہوتے کیا ہیں اور ان کو پڑھنا کیسے ہے. حروف قلقلہ ٹوٹل ہیں 5: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ یاد رکھ لینے ہیں. جہاں بھی یہ 5 حرف نظر آ جائیں اور اس پہ ہو سکون، جزم ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ حروف قلقلہ ہے. اور یہاں پہ کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنی ہے، آواز ٹکرائے گی، یعنی واپس لوٹ. جس طرح گیند ٹکرا کے واپس آتی ہے، دیوار میں ہمارے ربڑ کی گیند ٹکراتی ہے واپس آتی ہے، ایسے ہی زبان ٹکرائے گی پھر واپس آئے گی. جیسے قاف یہ حروف قلقلہ ہے، تو جب قاف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ یوں بنے گا اق، ق یہ آواز نکلی اق. لیکن دوسرا جو کاف ہے اس پہ آپ نے کہا اک، رک گئے، جنبش نہیں ہوئی، اک. اس قاف پہ جو 2 نقطوں والا ہے اس پہ کریں گے اق، اک، اق. یہ ان میں فرق ہے. تو یہ تب پتہ چلے گا جب حروف قلقلہ ہمیں یاد ہوں گے. ایک پہلا حرف ہے حروف قلقلہ قاف، مل کے پڑھ لیں. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 ہے. اس کا ایک مجموعہ بنتا ہے، اگر وہ لفظ یاد رکھ لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی. کتب و جدن، کتب و جدن، اس میں قاف بھی آتا ہے، طا بھی آتا ہے، با بھی آتا ہے، جیم بھی آتا ہے، دال بھی آتا ہے. کتب و جدن، بس ایک حرف یاد کر لیں تو سمجھ جائیں جو اس میں ہے وہی حروف قلقلہ ہے. اور حروف قلقلہ کو جنبش دینی ہے، ایسے ادا کرنا ہے کہ جیسے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو. اور اگر ساکن ہو حروف قلقلہ تو خوب قلقلہ ظاہر ہوتا ہے. اس میں ہم حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس میں فرق کرنے کی کوشش کریں گے. تو تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں. ات، 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 اتو، اتو، اتو. اب اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے اور طا موٹا بھی ہے، یعنی مصروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. آ جاؤ بیٹا، آپ بیٹھ جاؤ پڑھنا ہے. آ جاؤ احمد، آ جاؤ، آ جاؤ. آ جاؤ. تو
تو آپ بھی ساتھ پڑھیں. آگے ہے از. اب اس میں کلکلہ نہیں ہوا. از، از، از. آگے ذال ہے. از، اذ، اذ. آگے ذا ہے، اس کو موٹا پڑھیں. از، اذ، 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 اث، 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 اس، 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 اس. سواد موٹا ہے. اس، اس، اس. اد. اب دال حروف کلکلہ ہے، یہاں پہ آواز لوٹے گی، جنبش کرے گی، ٹکرا کے واپس آئے گی. اد، 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 اد. جیسے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ایسے پڑھیں. اد، 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 اد. اب یہاں آواز نہیں لوٹے گی دود پہ. اد، داد کو موٹا پڑھیں گے. اد، اد، اک، 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 اق. اب یہ قاف ہے، موٹا بھی ہے اور حروف کلکلہ بھی ہے. اق، اق، اہ، اہ، اہ. اب اگلا ہے حا، جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اح، 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 اح. آگے ہے الف اور حمزہ کٹھے آ گئے. ا، ای، او. ایسے جھٹکا دیتے ہیں نا، اس انداز میں. آگے عین ہے. ا، ای، او، اخ، 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 اغ، 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 او. اب، 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 اب. اب یہ با حروف کلکلہ ہے نا، اس لیے آواز لوٹے گی. اب، 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 با پہ آواز لوٹے گی. ام، ام، ام. او، اب وہ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی، اس لیے یہ خالی ہے. او ہوگا اور اس کے بعد او، کیونکہ واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زیر والا حرف آتا ہی کوئی نہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں آتا. جیسے یا سے پہلے بھی، یا ساکن سے پہلے بھی زیر والا کوئی حرف نہیں آتا. پیش والا، یا ساکن سے پہلے پیش والا کوئی نہیں آتا، اور واو ساکن سے پہلے زیر والا کوئی نہیں آتا، اس لیے اس کی جگہ خالی ہے. اف، 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 ال، 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 ان، ان، ار، 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 اج. اب یہاں آواز لوٹے گی کیونکہ جیم حروف کلکلہ ہے. اج، 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 اش، 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 ای، ای. اب آگے پیش والا ہوتا ہی کوئی نہیں، یا ساکن سے پہلے پیش آتی نہیں، اس لیے وجہ خالی ہے. تو اس طرح اس کی مزید بھی مشق جی. اس کو بھی موٹا کس کو؟ لام جو نہیں، صرف اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے اگر اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہے. صرف اللہ کے لام، اس کے علاوہ کسی لام کو موٹا نہیں پڑھنا، باریکی پڑھنا. اللہ کے لام، اللہ، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے، اللہ موٹا نکلے گا. اللہ زبر آ جائے یا پیش آ جائے، اگر زیر آ جائے پھر موٹا نہیں ہوگا. جیسے بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے نا، اور آگے اللہ کا نام ہے. ملا، بسم اللہ، یوں نہیں کہیں گے. بسم اللہ، کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سر بنانے کے لیے وہ بسم اللہ الرحمن، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. بسم اللہ باریک ہوگا. لیکن اگر پیش یا الف آ گیا، زبر آ گئی، تو پھر اللہ، هو اللہ، قل هو اللہ، موٹی آواز نکلی. قل هو اللہ، بسم اللہ. لام صرف موٹا وہاں ہوگا جہاں اللہ کے لام آئے گا. تو یہ تین حرف ہیں، را، لام اور الف. یہ کبھی باریک کبھی موٹے ہوتے ہیں. باقی حروف مستعلیہ تو ہر حالت میں ہی موٹے پڑے جاتے ہیں نا.
ان کے علاوہ یہ 3 ہیں لام را الف کہ جن کو کبھی موٹا کبھی باریک ہے. اور موٹا کہاں پڑھتے ہیں وہ اللہ کا تو بتایا آپ کو کہ اللہ کے لام کو موٹا تب پڑھتے ہیں جب پہلے پیش اور زبر ہو, اور را کو تب پڑھتے ہیں جب را کے اوپر کچھ ہو, زبر ہو, 2 زبر ہو, پیش ہو, کچھ بھی ہو. را کے اوپر کچھ لگا ہو تو را موٹا ہو جاتا ہے. اور الف سے پہلے اگر کوئی زبر ہو یا پیش ہو تو پھر الف موٹا ہوگا, اگر باریک ہو زیر ہو تو پھر الف باریک ہوگا. اس کے علاوہ پچھلا سبق نمبر 10 تھوڑا دوہرا لیتے ہیں. کوئی مثال ہے الف کا موٹا, الف کا موٹا کہاں پر؟ اگلے سبق میں اس کا پورا ٹاپک آ رہا ہے, سبق نمبر 16 میں. میر سواد, اب سواد ہے نا, میر سوادن, اب الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں موٹا نکلے گا الف. پھر طاسن, الف سے پہلے طا ہے اس لیے وہ موٹا نکلے گا. رجالن, اس کو تفخیم اور ترقیق اس سبق کا موضوع ہے, سبق نمبر 16 کا, کہ 3 حرف ایسے ہیں کہ جن کو کبھی موٹا کبھی پر پڑھتے ہیں. ایک الف ہے, الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف پر ہوگا. ہاں یہ حرف کی بات ہو رہی ہے. الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر ہوگا, اور باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے. مستعلیہ یعنی ہاں حروف مستعلیہ آ جائے نا الف سے پہلے تو الف موٹا کو ہی, موٹا کوئی موٹا. ہاں الف موٹا نکلے گا. قو, کاف الف قو, اور دوسرا کاف الف کا وہ باریک نکلے گا. یعنی الف جو ہے پہلے والے حرف کا محتاج ہے. اگر پہلا حرف موٹے والا ہے تو الف موٹا, پہلا حرف باریک والا ہے تو باریک نکلے گا. اب یہاں صرف چونکہ حروف مستعلیہ کا ذکر نہیں آیا, کیونکہ بعض بات الف سے پہلے اگر را آ جائے, را زبر را, اب الف موٹا نکلے گا. تو الف سے پہلے موٹا آ گیا تو موٹا پڑھیں گے الف کو, الف سے پہلے باریک لفظ آ گیا تو باریک پڑھیں گے. اس کا یہ سبق نمبر 16. تو سبق نمبر 10 پہ پھر آتے ہیں. اس سبق میں ہم نے پہچان کرنی ہے کہ تنوین کون سی ہے. یہ تو چلو موٹا موٹا سب کو پتہ ہے, جہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں وہ تنوین ہوتی ہے. حروف مدہ کون سے ہیں اس کے اندر, اور کھڑی حرکات کون سی ہیں وہ بھی سیدھی سیدھی آسان ہی ہے, نظر آتی ہے کہ کھڑی حرکات, کھڑا زبر, کھڑا زیر, الٹا پیش. حروف لین کون سے ہیں یہ اس میں پہچان کرنی ہے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں یہ بھی اب کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی ہوگی کہ جن کو موٹا پڑا جاتا ہے. ہجے کرتے وقت بھی اس کا ذرا خیال رکھنا ہے. اچھا اب اس کو تھوڑا روانی پڑھتے ہیں. قال, قال, اس میں کون سا الف مدہ ہوگا. الف مدہ. کیوں الف مدہ؟ الف سے پہلے زبر آ گیا. الف سے پہلے زبر ہے, قا ہے, کاف زبر کا, کاف الف زبر کا, اس لیے یہاں الف مدہ ہے. صراط, صراط, یا صراط, صاد حروف مستعلیہ ہے, الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے, را ہے. صراط, طا, طا حروف مستعلیہ ہے, را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. صراط. اب یہ اس ایک حرف میں 3-4 قسم کے رول لگ رہے ہیں پچھلے جو ہم نے پڑھے. ھذا, ھذا, یہاں بھی الف مدہ ہے. ذالک, کانوا, یہاں کون سا کلیہ لگ رہا ہے؟ کانو پر 2 حروف مدہ, حروف مدہ دونوں ہو رہے ہیں, الف مدہ اور واو مدہ. الف مدہ ہے اور واو مدہ.
कानू वो मद्दा इसलिए कि वो से पहले नून पेश नू आ गया, नून पेश आ गया, इसलिए वो मद्दा। अलिफ मद्दा इसलिए कि अलिफ से पहले काफ ज़बर आ गया, तो अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, वो से पहले पेश हो वो मद्दा होता है। क़ालू, अब यहाँ वो साकिन से पहले पेश आ गई है तो इसलिए क़ालू वो मद्दा है, और वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत के बराबर खींचते हैं। क़ालू लहू सौफ़ा क़ौलुन। अब सौफ़ा और क़ौलुन में वो लीन है, क्योंकि वो साकिन से पहले ज़बर है, और वो से पहले ज़बर हो या से पहले ज़बर हो तो ये लीन होते हैं और इनको नरमी से अदा करते हैं। फीही, यहाँ क्या है? या मद्दा है, क्योंकि या से पहले ज़ेर है। नूहीही, यहाँ वाव मद्दा या मद्दा। वाव मद्दा क्यों है कि वाव से पहले पेश है, या मद्दा क्यों है, या से पहले ज़ेर है। तो अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो तो ये मद्दा हो जाते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हो जाते हैं। बिही लैसा बैना अज़ाबन, यहाँ अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है। मताअन, यहाँ अलिफ मद्दा है क्योंकि इससे पहले ता ज़बर ता है। तग़ा, अब दोनों मोटे पड़ेंगे, तो भी और गा भी, और ऊपर खड़ा ज़बर है। शकूरन, यहाँ वाव मद्दा है, वाव से पहले पेश है, काफ पेश को शकू। शकूरन गफूरन दाऊद खौफिन, वाव से पहले ज़बर है, वाव मद्दा, वाव लीन है, इसको नरमी से अदा करेंगे। खौफिन यौमिन, वाव से पहले ज़बर है, वाव लीन है, वाव लीन हो तो नरमी से अदा करते हैं। लीन 2 हर्फ हैं, वाव या, ये 2 लीन है, और मद्दा है अलिफ वाव या मद्दा है, और वाव या ये लीन है, और ये तब लीन है इससे पहले ज़बर आ जाता है। क़ीला हीला रुसुलिही रसूलिही, यहाँ रॉ को मोटा पड़ेंगे क्योंकि ऊपर ज़बर आ गया है। वो है मद्दा क्योंकि इससे पहले पेश आ गया। रसूलिही इलैही, यहाँ या मद्दा है क्योंकि या से पहले ज़बर है। अलैही सवाबन, स्वाद हुरूफ मुस्तालिया है, अलिफ से पहले ज़बर है, वाव ज़बर वाव, इसलिए अलिफ मद्दा। सवाबन मआबन सलातन ज़कातन रसूलिन, वाव से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा। महफूज़िन, यहाँ वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा, और ज़ा मोटा है और तनवीन है, ज़ा के नीचे 2 ज़ेरें हैं। महफूज़िन मक़ामुहु खितामुहु लौहिन हौलिन दीनुन बशीरुन कौमिही, यहाँ वाव से पहले ज़बर है तो ये वाव क्या बन गया? लीन, इसको नरमी से अदा करेंगे। कौमिही हदैना, यहाँ भी या मद्दा है, या से पहले ज़बर है, या लीना। हदैना बैनना, यहाँ या से पहले ज़बर है तो या लीन है। माशाल्लाह, ये लीन मद्दा की अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होगी। ज़ाहिदीना
راکعون 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 میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے؟ را سے شروع کریں۔ الف سے پہلے زبر ہے، مدہ ہو رہا ہے الف۔ را جو ہے نا را موٹا پڑھنا ہے، ہاں کیوں کہ را سے پہلے زبر ہے۔ ہاں زبر ہے، اس کے اور اگلا واو مدہ ہے۔ مدہ ہو رہا ہے۔ ترتیب سے چلیں، شروع سے پہلے حرف سے آگے کون کون سے کلیے لگ رہے ہیں؟ را سے شروع کریں۔ جی را موٹا، را تو موٹا آ گیا زبر کی وجہ سے، را کے آگے الف آگے الف ہی موٹا پڑیں گے پھر را۔ چلو موٹا بھی ہوگا، ایک اور بھی یہاں الف پہ کلیہ لگ رہے ہیں۔ الف مدہ ہے لین ہے؟ مدہ نہیں، الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے را پہ زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے ہاں مدہ ہے۔ تو یہاں مدہ والا بھی آ گیا۔ را موٹا پڑھنا تھا زبر کی وجہ سے، ایک ہم نے یہ اس پہ کلیہ لگایا۔ دوسرا آگے الف مدہ بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے را زبر ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ۔ اچھا آگے ایک اور لگ رہا ہے واو والا، واو مدہ۔ پیش آ رہی، واو واو مدہ۔ مدہ۔ مدہ کیونکہ واو سے پہلے پیش آ رہی ہے تو راکعون راکعون عیسیٰ عیسیٰ یا سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ۔ مدہ عیسیٰ عیسیٰ موسیٰ موسیٰ صدور صدور سوا مستعلیہ ہے، واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ صدور صدور آوا آوا قولا قولا قوما قوما میقاتا میقاتا ہاں یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، آگے قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور الف بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور الف سے پہلے بلکہ یہ حروف مستعلیہ ہے اس لیے الف موٹا پڑھیں گے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ہے تن، میقاتا منیرا شیئن 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 ہارون ہارون سلیمان سلیمان شہود شہود قعود قعود ودود ودود یومئذ یومئذ موعدہ موعدہ کریم 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 وکیل وکیل نورہ نورہ ارأیت ارأیت یہاں کون کون سے لگ رہے ہو؟ را زبر را ہے، موٹا پڑھنا ہے کیونکہ زبر ہے، یا سے پہلے زبر ہے تو یا مدہ لین ای یا لین لین ارأیت ارأیت را کو موٹا پڑھیں گے افرأیت ارأیت موعظۃ موعظۃ موضوعۃ موضوعۃ ضاد کو موٹا پڑھیں گے، مو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین وہ لین ہو رہا ہاں واو لین، آگے پھر واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، مدہ ہو رہا ہے۔ پہلے واو لین ہے، اگلی واو مدہ عاتن موضوعۃ موضوعۃ موعودۃ 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 سمیع سمیع عزیز عزیز یدیہ یدیہ حیث حیث غیب غیب سماوات سماوات کلمات کلمات لشیء لشیء قریش قریش بآیاتنا بآیاتنا مہادا مہادا عالم عالم کتاب کتاب سلام سلام اوذینا 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 اوتینا اوتینا اوحینا اوحینا نوحیہا نوحیہا آتونی آتونی آمنوا بی آمنوا بی تدیرونہا تدیرونہا فلا تمیلوا فلا تمیلوا ما
ما خلفتمونی، ما خلفتمونی، خو موٹا پڑیں گے، ما خلفتمونی، ما خلفتمونی، فلا تلومونی، فلا تلومونی، ولا يحيطون، ولا يحيطون، طا یہاں موٹا ہے، ولا يحيطون، يحيط، اس لیے عین حا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا ہر جگہ خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح نکلیں، اور یہ تب صحیح ہوں گے جب ہمارا پہلا سبق صحیح ہم پڑھیں گے کہ پہلے سبق کو کس طرح مخرج کیا ہے، تو یہ بار بار اس کے دہرانے سے پریکٹس کرنے سے پھر یہ سارا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں ساروں میں کیا دو رکعت کے بعد پڑھا ہے، فلا تلومونی، ہاں دو حرکات کے برابر ساری ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سب۔ بس یہ کھینچنے والا بھی نا کس کو کتنا لمبا حرف کو کھینچنا ہے، یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں، کہ زیادہ ہی کھینچ دیتے ہیں تو پھر سارا گڑبڑ ہو جاتی ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے کہ 5 حرکت کے برابر کس کو کھینچنا ہے، 6 تک کس کو کھینچنا ہے، 1 2 تک کس کو کھینچنا ہے، یہ تھوڑا پتہ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا جب ہم اس کی 25-30 سبق ہیں، یہ سبق ہم صحیح توجہ سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ اور سنت آداب ہم بات کیسے کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کا طریقہ شارٹ سن لیتے ہیں۔ سنت کے مطابق بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ضرورت پڑتی ہے ہم بولنے کی، سارا دن بولتے رہتے ہیں، بلا ضرورت بھی بولتے رہتے ہیں، اور بلا ضرورت بولنا تو نقصان دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو دل نشین انداز میں کرتے تھے، یعنی دل کو اچھی لگے، ایسی بات کرتے تھے جو دل کو اچھی لگے اگلے کے، ٹھہر کے کرتے تھے کہ سننے والا اگر یاد کرنا چاہتا یاد کر لیتا، تیز نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کی تیزی کی عادت بھی ہے تو آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے اس کو سلو پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور